یاد رکھیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کے گناہ ہیں، ایک صغیرہ گناہ ہے اور ایک کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کبیرہ زور سے ہنسنا اور صغیرہ مسکرانا، یعنی یہی فرق ہے دونوں ہنسی کی قسمیں، یعنی یہ گناہ نہیں، ضروری نہیں کہ یہ گناہ ہو، لیکن ڈفرینشیٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی عمل بعض اوقات بہت سنگین ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا چھوٹا ورژن ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد چھوٹے گناہ میں ملوث ہونا ہے، چھونا اور بوسو کنار کرنا، اور کبیرہ سے مراد زنا ہے۔ کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہوں کا ذکر ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ اور فضیل بن ایاز جو تھے وہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے ہائے افسوس کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں چیختے ہوئے شکایت کریں گے۔ اور پھر یہاں پر احصاها کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احصا کا مطلب ہوتا ہے اس نے شمار کر رکھا ہوگا، احاطہ کر رکھا ہوگا کس چیز کا، چاہے انسان کی زبان سے کوئی لفظ نکلے یا اس کے کوئی ایکشنز ہو۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز اس کے ذمے لکھ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بیماری میں اس کا ہائے ہائے کرنا بھی لکھا جاتا ہے، یا جو کرتا ہے۔ امام احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیماری میں ہائے ہائے کہہ رہے تھے تو طاؤس کی طرف سے ان کو یہ بات پہنچی۔ طاؤس نے کہا کہ فرشتہ ہر بات لکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ بیماری میں کی جانے والی ہائے بھی لکھتا ہے۔ اس کے بعد امام احمد نے کبھی ہائے ہائے نہیں کی یہاں تک کہ فوت ہو گئے، اس کے بجائے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نامہ اعمال سے یہ شکایت ہوگی کہ اس نے ہر چیز کو ریکارڈ کر دیا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، یہ کیوں لکھا گیا۔ اس پر ان کو اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کیوں لکھا گیا، ان کو پریشانی اس بات کی ہوگی کہ ہر ہی چیز لکھی گئی، سبھی کچھ لکھا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے اس کو پائیں گے، تو کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا، نہ نیک لوگوں پر ظلم ہوگا اور نہ گناہگاروں پر ظلم ہوگا، نہ نیک لوگوں کی اطاعت میں سے کوئی کمی کی جائے گی اور نہ گناہگاروں کے عذاب میں کچھ اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔